بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے ومن وکل بشراء من لحم بدرهم فشرى منوين بدرهم مما يباع من بدرهم لزم موكله من بنصف درهم. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يلزمه منوان بدرهم لأن الموكل أمره بصرف الدرهم إلى اللحم فصرف وزاد خيرا له، وله أنه أمره بشراء من لا بشراء الزيادة، وإنما قال مما يباع من بدرهم حتى لو اشترى لحما لا يباع من بدرهم بل بأقل يكون الشراء واقعا للوكيل، لأن الآمر أمره بشراء لحم يساوي من منه بدرهم لا بأقل منه. فإن أمره بشراء عبدين عينين بلا ذكر الثمن فشرى أحدهما أو بشرائهما ب1000 وقيمتهما سواء فشرى أحدهما بنصفه أو بأقل صح وبالأكثر لا، إلا إذا اشترى الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة، أي إذا أمر بشراء عبدين معينين فإن لم يذكر الثمن فشرى أحدهما يقع عن الآمر، لأن التوكيل مطلق وقد لا يتفق الجمع بينهما. وإن سمى ثمنهما بأن قال اشتري هذين العبدين ب1000 وقيمتهما سواء فشرى أحدهما بالنصف أو بأقل صح عن الآمر، وإن اشترى بأكثر من النصف لا يقع عن الآمر بل يقع عن الوكيل، إلا إذا اشترى الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة، لأن المقصود حصول العبدين ب1000 وعندهما إذا اشترى أحدهما بأكثر من النصف مما يتقابل الناس فيه وقد بقي من الثمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. فإن قال اشتريته ب1000 وقال آمره بنصفه فإن كان ألفه الآمر صدق الآخر إن ساواه، وإلا فالآمر، أي إن أعطاه الآمر ال1000 وقال اشتري بي له جارية فشرى وقال اشتريتها ب1000 وقال الآمر اشتريتها ب500 صدق الوكيل إن ساوى المبيع ال1000، وإن لم يساوه صدق الآمر، لأنه أمره بشراء جارية ب1000 والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الفاحش فلا يقع عن الآمر بل يقع عن الوكيل. وإن لم يكن ألفه ساوى نصفه صدق الآمر، وإن ساواه تحالفا، أي قال اشتري لي جارية ب1000 ولم يعطه ال1000 وقال المأمور اشتريتها بال1000 وقال الآمر بل بنصفه، فإن كان قيمتها 500 صدق الآمر، وكذا إن كانت أكثر من 500 وأقل من 1000 لظهور المخالفة، لأن الآمر قطع بشراء جارية تساوي 1000 ب1000، وإن كانت قيمتها 1000 تحالفا، لأن الوكيل والموكل بمنزلة البائع والمشتري، فإن تحالفا ينفسخ البيع بينهما وبقي المبيع للوكيل. واعلم أن المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف، وكذا في معين لم يسم له ثمنا فشراه واختلف في ثمنه، وإن صدق البائع المأمور في الأظهر تخالفا، أي أمر أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه وقال اشتريته ب1000 وقال الآمر بل بنصفه تحالفا، وإن صدق البائع المأمور، وإنما قال هذا لأن في صورة تصديق البائع المأمور قد قيل لا تحالف، بل القول للمأمور مع اليمين، لأن الخلاف يرتفع بتصديق البائع فلا يجري التحالف أن يتحالف، وهذا قول الإمام بالمنصور الماتريدي رحمه الله، لأن البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وأيضا هو أجنبي عن الموكل فلا يصدق عليه. यह है आज के हमारे सबक की इबारत। हमारा जो पहला मसला है उसका उन्वान ये है कि वकील मुवक्किल की जो मुखालफत करता है उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि वो ऐसी मुखालफत करता है जिससे वो मुवक्किल का नुकसान होता है। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि उसने 10 लाख रुपए दिए और कहा मेरे लिए गाड़ी खरीदो, तो वकील ने वही 10 लाख वाली गाड़ी 15 लाख 20 लाख में खरीद ली। तो अब यहाँ पर उसने जो मुखालफत की है उसके अंदर मुवक्किल का नुकसान है, तो इसलिए इस मुखालफत को मुअतबर शुमार किया जाएगा और इसकी वजह से ये चीज़ वकील को लेनी पड़ेगी, मुवक्किल के लिए नहीं होगी। और एक सूरत उसकी मुखालफत की हो सकती है जिसके अंदर मुवक्किल का फ़ायदा ही है,
جیسے 10 لاکھ والی گاڑی وہ 8 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ میں خرید کے لیے آتا ہے تو اس کے اندر موکل کا فائدہ ہے، تو جو پیسے بچ گئے ہیں وہ موکل کو دے دیے جائیں گے اور گاڑی بھی موکل کی ہوگی۔ تیسری صورت ایسی ہے جس کے اندر ایک اعتبار سے فائدہ ہے اور ایک اعتبار سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ اسی یعنی صورت کے ساتھ منسلک ہے، اسی صورت سے متعلق ہے کہ جس کے اندر وکیل کا ایک اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ وُكِّلَ بِشِرَاءِ مَنِّ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ، ایک شخص نے وکیل کو 1 درہم دیا اور اس سے کہا کہ اس سے 1 من گوشت خریدو۔ فَشَرَى مَنْوَيْنِ بِدِرْهَمٍ، اس نے 1 درہم سے 2 من خریدے۔ اب یہاں پر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے گوشت ہلکا خریدا، اس معیار کا نہیں خریدا جس معیار کا اس کو کہا گیا تھا کہ ایسا گوشت خرید کے لاؤ جو 1 درہم کا 1 من ملتا ہے، بلکہ اس نے 1 درہم سے جو 2 من گوشت ملتا ہے ہلکی کوالٹی کا وہ لے آیا۔ تو یہ تو ایسی مخالفت ہے کہ جس مخالفت کی وجہ سے وکیل یہ چیز خود لے گا، موکل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن مما یباع بدرہم، اگر وہ ایسا گوشت 2 من خرید کے لے آتا ہے جو عام طور پر 1 درہم کا 1 من ہی ملتا ہے، تو اس صورت کے اندر لزم مؤکلہ من بنصف درہم۔ ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو 2 من 1 درہم کا گوشت خرید کے لایا ہے، یہ آدھا درہم اور 1 من جو گوشت ہے وہ موکل کو دے گا اور دوسرا من جو گوشت ہے وہ اپنے پاس رکھے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ میں اس مسئلے کی صورت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، قائم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر مسئلہ کلیئر رہے۔ مثلا آپ نے ایک شخص کو 10,000 روپے دیے اور اس سے کہا کہ 1 من گوشت میرے لیے خریدو، اور ایسا گوشت جو 1 من 10,000 کا ہی ملتا ہے، یعنی کوالٹی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ گیا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر یا تعلقات کی بنیاد پر وہ 10,000 میں 2 من گوشت آپ کے لیے خرید کے لے آیا، اور یہ وہی گوشت ہے جو 1 من 10,000 کا ملتا ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو 10,000 روپے دیے تھے 1 من کے لیے، جس کے بدلے میں وہ 2 من لے آیا، تو آپ اس سے 1 من گوشت وصول کریں اور اس کے ساتھ 5,000 روپے وصول کریں۔ جو 1 من گوشت زائد ہے وہ وکیل کا ہوگا، موکل کا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جبکہ اس کے برخلاف صاحبین کا مسلک دیکھیے، یلزمہ منوان بدرہم، فرماتا ہے کہ یہ دونوں من گوشت جو ہے یہ موکل کو دیا جائے گا، وکیل کو کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی موکل کو آدھے پیسے ملیں گے۔ آگے وجہ دیکھیے، لأن الموکل امرہ بصرف الدرہم الی اللحم، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ موکل نے وکیل کو یہ حکم دیا تھا اس 1 درہم کو خرچ کرو اور اس کے بدلے میں گوشت لاؤ۔ فصرف، اس نے درہم پورا خرچ کر دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آدھا درہم واپس کرے تو یہ تو موکل کی مخالفت ہو جائے گی کہ موکل نے کہا تھا کہ 1 درہم خرچ کر کے آؤ۔ وزادہ خیرا لہ، جو اضافہ ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، اچھا ہے، فائدہ ہے، تو اس لیے اس کو قبول کیا جائے گا۔ امام صاحب کی دلیل دیکھیے، وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل ہے أَنَّهُ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ مَنٍ لا بشراء الزیادتی، حکم اس کو جو موکل نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ 1 من گوشت خریدو، چونکہ موکل کے علم میں یہی تھا کہ 1 درہم کا ملے گا تو اس نے 1 درہم دے دیا، لیکن اس کا مقصود گوشت ہے اور 1 من گوشت اس کو حاصل ہو گیا اور نصف درہم میں حاصل ہو گیا، تو اس لیے اس کا جو پیسے بچ گئے ہیں، جو درہم کا حصہ بچ گیا وہ واپس کیا جائے۔ یعنی وجہ فرق صاحبین اور امام صاحب کے قول کے درمیان یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک موکل نے اس کو 1 درہم خرچ کرنے کا وکیل بنایا کہ اسے 1 درہم کو خرچ کرو اور گوشت لاؤ۔ اب گوشت زیادہ آتا ہے تو وہ موکل کا فائدہ ہے، اس کو دیا جائے، اور اگرچہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے 1 درہم میں 1 من گوشت چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی یہاں پر جو ضرورت ہے یا جو وکالت دی گئی ہے وہ 1 من گوشت کی ہے، اب پیسے کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر پیسے کم ہیں تو یہ پیسے اس کو واپس کرے، پیسوں کے صرف کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کی جو ضرورت ہے یا جو اس کو چاہیے تھا وہ 1 من گوشت تھا، وہ اس کو آدھے درہم میں مل رہا ہے، تو اس لیے آدھا درہم اس کو واپس کیا جائے اور اس کے کہنے سے زیادہ اس کو گوشت نہ دیا جائے۔ وَإِنَّمَا قَالَ، اس کے بعد ایک وضاحت ہے جو عبارت کے اندر متن کے اندر تھی، یہ فرمایا گیا کہ مما یباع من بدرہم، کہ ایسا گوشت وہ 2 من لے آیا جو 1 درہم کا 1 من ہی ملتا ہے، یعنی عمدگی اور کوالٹی کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے
وہ وہی ہے جو موکل نے کہا تھا، یعنی یہ ضروری ہے. حتی لو اشترى لحما لا يباع من بدرهم بل باقل، اگر وہ ایسا گوشت خرید کے لے آتا ہے جو 1 درہم کا 1 من نہیں ملتا، یعنی وہ ہلکی کوالٹی کا، بل باقل اس سے کم مقدار پیسوں میں وہ مل جاتا ہے 1 من، یکون الشراء واقعا للوکیل، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ خریداری وکیل کے لیے ہے، وکیل کی ذات کو ہی یہ چیز ملے گی، اس لیے کہ اس نے یہاں پر اپنے موکل کی مخالفت کی ہے. لأن الآمر امره بشراء لحما يساوي من منه بدرهم لا باقل منه، اس لیے کہ موکل نے اس کو یہ کہا تھا، یہ حکم دیا تھا، اس بات کا وکیل بنایا تھا کہ ایسا گوشت خرید کے لاؤ جو گوشت 1 من 1 درہم کا ملتا ہے، نہ یہ کہ اس سے کم. تو جب کوالٹی اور معیار میں اس کی مخالفت کی تو اس مخالفت کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ خریداری وکیل کے لیے ہوگی. یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ. اس مسئلے کے اندر جو فتویٰ ہے وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر ہے، اس لیے کہ جو اصحاب متون ہیں انہوں نے امام صاحب کے قول کو نقل کیا ہے، اسی کو ذکر کیا ہے، اور یہ جو فتویٰ آپ کو بتایا گیا یہ ترجیح اور راجح جو ہدایہ کے اقوال کی ترجیح قائم کی گئی ہے اس سے دیکھا گیا ہے. ہمارا دوسرا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر موکل وکیل کو 2 متعینہ غلام خریدنے کا کہتا ہے اور وکیل ان میں سے ایک کو خریدتا ہے دوسرا نہیں خریدتا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس مسئلے کی بھی 2 صورتیں قائم ہوں گی. ایک صورت یہ کہ موکل نے جب وکیل کو 2 متعینہ غلام خریدنے کا کہا تو اس نے اس کے ساتھ قیمت بھی طے کر دی کہ اتنے کا خریدنا، اور ایک صورت یہ ہوگی کہ اس نے قیمت طے نہیں کی، بس غلام طے کر دی کہ ان 2 غلاموں کو خریدو. تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں. پہلی صورت دیکھیے، فَإِنْ أَمَرَهُ، اگر موکل نے وکیل کو حکم دیا بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ، 2 غلام خریدنے کا، عَيْنَيْنِ متعینہ غلام ہے، یعنی یہ 2 غلام خریدو یا فلاں کے فلاں 2 غلام خریدو، طے کر دیے، لیکن بلا ذکر الثمن، قیمت کو بیان نہیں کیا. وکیل نے کیا کیا؟ فَشَرَى أَحَدَهُمَا، وکیل نے ان دونوں میں سے ایک کو خریدا، دوسرے کو نہیں خریدا. او بِشِرَائِهِمَا، یا پھر اس نے 2 غلاموں کو خریدنے کا کہا، ای ان امرہ بشرائہما، لیکن ساتھ میں قیمت کو بیان کیا، ب1000، 1000 کا، وقیمتہما سوا، اور ان دونوں غلاموں کی جو قیمت ہے برابر ہے، یعنی دونوں 500 کے ہیں. اب یہاں پر بھی وکیل نے خریدا، فشرى احدہما بنصفہ او باقل، تو اس نے ایک کو خریدا آدھی قیمت میں خریدا یا آدھے سے بھی کم میں خریدا، یعنی 500 میں خریدا یا 500 سے کم 450 میں، 400 میں، 300 میں، کسی اور عدد میں، یعنی اس سے کم مقدار میں خریدا. صح، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ درست ہے. بغیر قیمت کے 2 متعینہ غلام خریدنے تھے، ایک خریدا، درست ہے. 2 متعینہ غلام خریدنے تھے، اس کی قیمت بھی طے کر دی، دونوں کی قیمت برابر ہے، ان میں سے ایک کو خریدا آدھی قیمت میں یا آدھی سے کم قیمت میں، یہ بھی درست ہے. اب ایک صورت باقی رہتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ جب غلاموں کی قیمت بھی بیان کر دی گئی تھی، غلام بھی طے تھے، دونوں کی قیمت بھی برابر تھی، اور ان دونوں میں سے ایک کو خریدا، لیکن آدھے میں نہیں خریدا یا آدھے سے کم میں نہیں خریدا، بلکہ آدھے سے زیادہ قیمت میں خریدا ہے اور دوسرے کو نہیں خریدا. تو اس صورت کے اندر حکم کیا ہوگا؟ وبالاکثر لا، اگر ایک غلام کو آدھی قیمت سے زائد یعنی 550 میں، 600 میں، 520 30 میں، 700 میں خرید لیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ خریداری موکل کے لیے نہیں ہوگی، وکیل کے لیے ہوگی. ہاں، اس صورت کو جائز کرنے کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے الا اذا اشترى الاخر بباقی الثمن قبل الخصومہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایک غلام کو آدھے سے زیادہ قیمت میں خرید لیا تو یہ درست نہیں ہے. اگر اس معاملے کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ خصومت سے پہلے، آپس میں بحث مباحثہ سے پہلے، موکل وکیل کے جھگڑے سے پہلے، ایک دوسرے سے مطالبے سے پہلے، اگر وہ بقیہ قیمت سے 1000 میں سے جو پیسے رہ گئے تھے ان میں سے جو بچ گئے ہیں ان سے دوسرے غلام کو بھی خرید لیتا ہے تو یہ معاملہ پھر درست ہو جائے گا. عبارت کے اندر کچھ وضاحت ہے، اس کو وہیں پڑھ کر سمجھتے ہیں. اذا امر بشراء عبدین معینین، 2 طے شدہ غلاموں کو خریدنے کا حکم دیا گیا. فإن لم يذكر الثمن، اگر تو پہلی صورت کے مطابق اس نے قیمت نہیں بیان کی، فشرى احدہما، ان دونوں میں سے ایک کو اس نے خریدا، یقع عن الامر، تو یہ وکیل کے لیے ہی خریداری ہوگی. وجہ لأن التوکیل مطلق، یہاں پر جو وکالت دی گئی تھی وہ مطلق ہے، لیس بمقید بالقیمہ او بالثمن،
اس نے وکالت کو قیمت کے ساتھ یعنی مقید نہیں کیا تھا، طے نہیں کیا تھا۔ وقت لا يتفق الجمع بینہما، اور یہ خریدنے کا جواز یہ ہے کہ کبھی کبھی دو غلام اکٹھے خریدنے کا اتفاق نہیں ہوتا، دو غلام اکٹھے نہیں خریدے جا سکتے، ایک کہیں اچھا غلام مل گیا تو اس کو خرید لیا۔ دوسری صورت وَإِن سَمَّى ثَمَنَهُمَا، اگر اس نے ان دونوں کی قیمت کو بھی بیان کر دیا تھا کہ یہ دونوں غلام 1000 کے ہیں، بِأَنْ قَالَ، مثلا اس نے کہا اشتری هذین العبدین بِأَلْفٍ، یہ جو دو غلام ہیں ان دونوں کو 1000 کے بدلے میں خریدو۔ وقیمتهما سواء، ان دونوں غلاموں کی قیمت برابر ہے، یعنی دونوں 500 کے ہیں۔ فشرع احدهما بالنصف او باقل صح عن الامر، اگر تو وہ ایک غلام جو خریدتا ہے اس غلام کو آدھی قیمت یا آدھے سے کم قیمت میں خریدتا ہے تو یہ موکل کی طرف سے خریداری ہوگی، موکل اس غلام کو لے گا۔ وَإِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ لَا يَقَعُ عَنِ الْآمِرِ، اور اگر آدھے سے زیادہ میں وہ اس کو خریدتا ہے تو یہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں ہوگی، بل یقع عن الوکیل، بلکہ وکیل کی طرف سے ہوگی۔ آگے اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا۔ الا اذا اشترى الاخر بباقي الثمن قبل الخصومه، ہاں البتہ جو پیسے بچ گئے ہیں، جو قیمت بچ گئی ہے اس سے خصومت سے پہلے، موکل اور وکیل کے آپس میں بحث مباحثے سے پہلے دوسرے غلام کو بھی خرید لیا جاتا ہے تو پھر یہ خریداری موکل کی طرف سے ہی ہوگی، وکیل کی طرف سے نہیں ہوگی۔ وجہ لأن المقصود حصول العبدین بألف، مقصد تو یہ ہے کہ 1000 میں دو غلام مل جائیں اور وہ مل گئے ہیں، مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ وعندہما، صاحبان فرماتے ہیں ان اشترى احدهما باكثر من النصف مما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الثمن ما يشتري به الباقي يصح عن الامر، صاحبان فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جو اس نے آدھے سے زیادہ قیمت ادا کی ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس میں عام طور پر لوگ دھوکہ نہیں کھاتے یا لوگ اس میں نقصان نہیں اٹھاتے، مثلا تجار کے ہاں تھوڑا بہت اوپر نیچے جو ریٹ ہو جاتا ہے، کہیں بندہ 150 اوپر نیچے دے دیتا ہے، اگر ایسی صورت ہو یعنی زیادہ غم نہ ہو، زیادہ نقصان نہ ہو اور جو قیمت بچتی ہے اس سے دوسرے کو خریدا جا سکتا ہے تو یہ موکل کی طرف سے ہی ہوگی، وکیل کی طرف سے نہیں ہوگی۔ یعنی امام صاحب اور صاحبین کے جو اختلاف کا فرق یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک موکل کا اور وکیل کا خصومت ہونے سے پہلے، ان کے بحث مباحثہ ہونے سے پہلے وکیل کے لیے خریداری ضروری ہے کہ وہ خرید لے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے۔ اور صاحبان فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایک تو غبن فاحش نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جو قیمت رہ گئی ہے اس سے غلام خریدا جا سکتا ہے، اگرچہ وکیل نے نہ خریدا ہو پھر بھی یہ غلام بھی موکل کی ہی طرف سے ہوگا۔ یہ ہو گئے دو مسئلے۔ تیسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موکل اور وکیل کا ثمن کے بارے میں اختلاف ہو جانا۔ مثلا آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ اس سے میرے لیے فلاں چیز خریدو، جب اس نے چیز خریدی تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو اتنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اس سے کم پیسوں میں آپ کو ملی، اور وہ کہہ رہا نہیں اتنے کی ہی ملی ہے، یا پھر آپ نے اس کو پیسے تو نہیں دیے لیکن آپ نے اس کو کہا کہ فلاں چیز میرے لیے خریدو، جب وہ خرید کے آیا تو آپ نے کہا یہ اتنے کیا، اس نے کہا نہیں اتنے کیا، اس نے زیادہ بتایا آپ نے کم بتایا، اس میں تقریباً 4 صورتیں بنتی ہیں۔ عبارت پڑھ کے ان چاروں مسئلوں کو صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ، اگر وکیل نے کہا اشتریتہ بألف، میں نے 1000 کا خریدا ہے، وقال عامرہ، اور موکل کہتا ہے بنصفہ، تم نے 500 کا خریدا ہے، فَإِنْ كَانَ آلَافَهُ، یہ تشدید کے ساتھ نہیں ہے، یہ آلاف یا الفو سے ہے کہ 1000 روپے دینا، اگر موکل نے اس کو 1000 روپے دیے تھے، صدق الآخر، وکیل کی تصدیق کی جائے گی، ان ساواہ، اگر اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 1000 ہی بنتی ہے، یعنی بازار کی قیمت جو ہے وہ وکیل کی سچائی کو بیان کر رہی ہے یا وکیل کا ساتھ دے رہی ہے تو پھر وکیل کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَالْآمِرُ، اور اگر اس کے برابر نہ ہو یعنی جو وکیل کہہ رہا ہے قیمت تو پھر عامر کی یعنی موکل کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں سے ابھی 4 صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی صورت دیکھیے، وضاحت یہ ہے ان اعطاہ الامر الالف، کہ موکل نے وکیل کو 1000 دیا، وقال، اور کہا اشتری لی بھی جاریتن، اس سے میرے لیے ایک باندی خریدو، فشر الوکیل، وکیل نے ایک باندی خریدی، وقال، اور اس نے کہا اشتریتھا بألف، میں نے 1000 کی یہ باندی خریدی ہے، وقال الامر، اور موکل نے کہا اشتریتھا ب500، تم نے 500 کی خریدی ہے، صدق الوکیل، وکیل کی تصدیق کی جائے گی، ان ساوى المبيع الالف، اگر اس باندی کی قیمت وہ 1000 ہی ہے بازار میں۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی
کہ موکل اور وکیل کا اختلاف ہوا، جو بازار کی قیمت ہے وہ وکیل کی قیمت کی طرح ہے، اس کے برابر ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو وکیل کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی صورت میں وہ قیمت بازار کی قیمت کے برابر نہیں ہے جو وکیل کہہ رہا ہے، تو موکل کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ بِأَلْفٍ، اس لیے کہ اس نے اس کو حکم دیا ہے کہ 1000 کی باندی خریدو۔ وَالْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، اور وکیل غبن فاحش کے ساتھ کسی چیز کی خریداری کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی 500 والی باندی وہ 1000 میں خرید کے لا رہا ہے تو یہ غبن فاحش ہے، اور غبن فاحش کی صورت کے اندر وہ خریداری وکیل کی طرف سے ہوتی ہے، موکل کی طرف سے نہیں ہوتا۔ يقع عن الآمر بل يقع عن الوکیل، تو یہ جو خریداری ہوگی یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ وکیل کی طرف سے ہوگی۔ اور پہلی صورت میں جو وکیل کا اعتبار کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وکیل جو ہے یرید ان یخرج عن عہدۃ الامانہ، وہ امانت کے جو ذمہ داری ہے اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہوگی، جس صورت کے اندر اس نے 1000 پہلے دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد 2 صورتیں وہ ہیں جس کے اندر 1000 پہلے ادا نہیں ہوا، تو دیکھیے وَإِن لَمْ يَكُنْ أَلَفَهُ، اگر اس نے 1000 نہیں دیا تھا، وَسَاوَى نِصْفَهُ، اور مبی کی جو قیمت ہے وہ اس کے آدھے کی بنتی ہے، یعنی 500 جو موکل کہہ رہا ہے، صدق العامر، تب بھی موکل کی ہی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِن سَاوَاهُ تَحَالَفَا، اور اگر اس نے وہ پیسے ادا نہ کیے ہوں اور وکیل کی بتائی ہوئی قیمت کے برابر وہ چیز بنتی ہے، تو پھر دونوں قسمیں اٹھائیں گے۔ آگے اس کی وضاحت دیکھیے۔ تیسری صورت، اشتری لی جاریۃ بِألفٍ، کسی سے کہا موکل نے کہ تم میرے لیے وکیل بن کر 1000 کی باندی خریدو، ولم يعطه الالف، 1000 نہیں دیا، وقال المامور، وکیل نے کہا اشتریتها بالالف، میں نے 1000 میں خریدی، وقال العامر، اور جو موکل ہے اس نے کہا نہیں، بل بنصفہ، تم نے 500 کی خریدی ہے، فإن كان قیمتها 500 صدق العامر، اگر تو اس کی قیمت 500 ہی ہے جیسے کہ موکل کہہ رہا ہے تو موکل کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ان كانت اکثر من 500، 500 سے تو زائد ہے، واقل من 1000، لیکن 1000 سے کم کی ہے، لظہور المخالفہ، چونکہ یہاں پر بھی مخالفت پائی جا رہی ہے، وکیل نے موکل کی مخالفت کی ہے۔ کیسے مخالفت کی ہے؟ لأن العامر قطع بشراء جاریۃ تساوی 1000 ب1000، اس لیے کہ اس کو موکل نے کہا تھا کہ ایسی باندی لاؤ جو 1000 کے برابر ہو اور 1000 کی ہی لاؤ، تو اس نے جب کم قیمت کی باندی لائی تو گویا اس نے موکل کی مخالفت کی ہے کہ 1000 کی جن صفات کی باندی مل رہی تھی وہ ان صفات سے ہٹ کر کم پیسوں میں کم صفات والی خرید کے لے آیا۔ ایسے ہی کوئی اور مبی بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کو چھوڑ کر لو کوالٹی کو لے آیا۔ اب چوتھی صورت دیکھیے، وَإِن كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا تَحَالَفًا، اگر تو موکل اور وکیل کی مخالفت ہو جاتی ہے آپس میں، یعنی آپس میں وہ اختلاف کرتے ہیں قیمت کے بارے میں، اور پہلے ادائیگی بھی نہیں کی گئی، اور جو وکیل کہہ رہا ہے بازار کی قیمت بھی اس کے برابر ہے، تو اس صورت کے اندر تحالفا، دونوں قسمیں اٹھائیں گے۔ وجہ لأن الوکیل والموکل بمنزلۃ البائع والمشتری، اس لیے کہ موکل اور وکیل بائع اور مشتری کی طرح ہیں، جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کے درمیان مبادلہ حکمیہ جاری ہوتا ہے۔ تو جب مبادلہ حکمیہ جاری ہوتا ہے تو موکل وہ بائع کی طرح ہے، حکمی بائع ہے، اور وکیل جو ہے وہ حکمی مشتری ہے۔ فَإِن تَحَالَفَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، جب دونوں قسمیں اٹھائیں گے تو بیع ان دونوں کے درمیان فسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَبَقِيَ الْمَبِيعُ لِلْوَكِيلِ، اور وکیل کو یہ مبیع دیا جائے گا۔ تو 4 صورتیں قائم ہو گئی ہیں جن کے 3 احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ پہلے 2 جو صورتیں تھیں اس کے اندر 1000 کی ادائیگی کی گئی تھی، جب 1000 کی ادائیگی کی گئی اس کے اندر اگر قیمت جو موکل بیان کر رہا ہے اس کے برابر ہے بازار کی تو موکل کی بات کا اعتبار ہے، اور اگر قیمت جو وکیل بیان کر رہا ہے وہ بازار قیمت کے برابر ہے تو وکیل کی بات کا اعتبار ہے۔ اور دوسری صورت کے اندر جب 1000 نہیں دیا گیا اور قیمت جو بیان ہو رہی ہے وہ موکل کے قیمت کے مطابق ہے یا پھر موکل کی قیمت سے تو زیادہ ہے لیکن وکیل کی قیمت سے کم ہے، تو اس صورت کے اندر بھی موکل کی بات کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، چوتھی جو صورت ہے جس کے اندر قیمت جو ہے وہ وکیل کے قیمت کے برابر ہے، تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ دونوں قسمیں اٹھائیں، اور پھر قسم اٹھانے کے بعد بیع فسخ ہو جائے گی اور یہ جو مبیع ہے یہ وکیل کو دیا جائے گا۔ آخر میں وعلم، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان المراد بقولہ صدقہ، یہ جو عبارت کے اندر صدقہ کے کلام آئے ہیں
یہ اس سے مراد یہ ہے کہ فی جمیع ما ذکر التصدیق بغیر حلف، کہ جتنے تصدیق کی باتیں پہلے ذکر کی گئی ہیں ان سب کے اندر جو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا وہ بغیر قسم کے کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر تو جب بھی کسی کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے اس میں قسم اٹھائی جاتی ہے، یہاں پر قسم کیوں نہیں ہے؟ نیچے حاشیے میں اس کا تفصیلی جواب موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قسمیں وہاں اٹھائی جاتی ہیں جہاں مدعی، مدعا علیہ اور گواہ ہوتے ہیں۔ یہاں اس معاملے میں مدعی، مدعا علیہ اور گواہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے قسمیں اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر قسمیں نہیں لی جاتی۔ یہ جو حاشیہ بغیر الحلف وفی المقام بسط لأن الثابت المضبوط، اس پورے حاشیے کو آپ دیکھ لیجئے، مفید حاشیہ ہے اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ جو مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔